تیز رفتار ترقی کے اس دور میں آدمی پیسے کے تعاقب میں اس طرح دوڑ رہا ہے کہ اس نے ساری انسانی اور اخلاقی قدروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ باتیں جو کل تک آدمی کا سر جھکا دیا کرتی تھیں، آج سر بلندی کا باعث بنی نظر آتی ہیں۔ ایک نوجوان کا قصہ جو قانون کی ایک کمزوری سے واقف ہو گیا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک نئی کورٹ کیس کہانی سنتے ہیں۔ آج کل جرائم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض بڑے شہروں میں تو لوٹ مار کا ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے۔ رات کے 9-10 بجے آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے بے خیالی میں اٹھ کر دروازہ کھولا تو سب سے پہلے جس چیز پر نظر پڑی وہ اسٹین گن کی نال تھی۔ پھر 3-4 ہٹے کٹے آدمی آپ کو دھکیلتے ہوئے اندر گھسے اور تمام قیمتی سامان بمیں نقدی لوٹ کر چلتے بنے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پاس خطرناک آتشی اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ اور پولیس نے ان کی ریشہ دوانیوں کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شہریوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک چور نے یہ کہا کہ جناب میں تو ایک شریف چور ہوں، تو مجھے اس کی بات میں کچھ وزن محسوس ہوا۔ اس نے مزید کہا، جناب میں تو گھر والوں کی نیند بھی خراب نہیں کرتا، بڑی مشکل سے اور خاموشی سے اپنا کام کرتا ہوں، اور کوئی اتفاق سے جاگ جاتا ہے تو 4 چھلانگیں لگا کر گلی میں پہنچ جاتا ہوں۔ میں تو قتل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو خیر بہت بات کی بات ہے۔ اس چور سے پہلی ملاقات بڑی عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ میں ایک ادبی تقریب میں شریک تھا جو ایک کتاب کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی، اور چونکہ وہ کتاب ایک ریٹائرڈ جج نے تصنیف کی تھی، اس لیے اس میں کافی تعداد میں وکلاء اور جج صاحبان کو مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب کے بعد خردونوش کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے قریب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کھڑے تھے۔ میں ان کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اتنے میں ایک نوجوان ان کے قریب آیا اور کسی رسالے کے نمائندے کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا۔ چونکہ میں پوری طرح اس طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے اس وقت مجھے رسالے کا نام یاد نہیں رہا۔ نوجوان نے کاندھے پر کیمرہ لٹکا رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا۔ اس نے چند تعارفی سوالات کرنے کے بعد کہا، سر یہ آپ کی جیب میں قلم کون سا ہے؟ شیفرڈ، جج صاحب نے جواب دیا، سر اس قسم کے بے شمار قلم مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، اور ایک قلم کو دوسرے قلم سے ممتاز کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ چونکہ آپ ایک ماہر قانون دان ہیں، اس لیے میں ایک قانونی نکتے کی وضاحت کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ فرض کریں میں کہتا ہوں کہ یہ پین چوری کا ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ چوری کا نہیں ہے؟ جج صاحب مسکراتے ہوئے بولے، جو چیز کسی کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اس کی ملکیت تصور کی جاتی ہے، توقع ہے کہ کوئی شخص اس کے برخلاف ثابت نہ کر دے۔ قانون میں قبضے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اگر تم کہتے کہ یہ پین چوری کا ہے تو بارش ثبوت تمہاری گردن پر آتا ہے۔ نوجوان نے اپنے سوال کو تھوڑا سا بل دیتے ہوئے کہا، فرض کریں آپ کی عدالت میں اس قسم کا ایک کیس آتا ہے۔ شیفر پین ایک ایسے شخص کے قبضے میں ہے جس کے ظاہری وسائل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا مہنگا پین خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ایک دوسرا شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پین اس کا ہے اور پہلے شخص نے اسے چوری کیا ہے۔ آپ اس مقدمے کا کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر مدعی اپنے دعوے کے ساتھ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے گا تو مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ کیا مدعی کی مالی حالت زیر بحث نہیں آئے گی؟ کسی کی مالی حالت عدم ملکیت کا جواز نہیں بن سکتی۔ ہو سکتا ہے کسی نے وہ پین اسے تحفے میں دیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اسے کسی ایسے ذریعے سے ملی ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو۔ اس لیے بلا جواز کسی کی مالی حیثیت کو زیر بحث لانا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ نوجوان نے جج صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ہجوم میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب مجھ سے مخاطب ہو کر بولے،
یہ رسالہ کبھی میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس میں قانون اور انصاف سے متعلق مضامین ہوتے ہیں۔ کون سا رسالہ؟ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے رسالے کا نام عدالت ہی بتایا تھا۔ میں نے یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے۔ کوئی غیر معروف رسالہ معلوم ہوتا ہے۔ آج کل تو ہر ہفتے ایک نیا رسالہ مارکیٹ میں نظر آ جاتا ہے، جج صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، اور ایک غائب ہو جاتا ہے۔ میں بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ چند روز بعد ایک بڑے میاں دفتر میں آئے۔ انہوں نے سوتی شیروانی، سفید پاجامہ اور 2 پلی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے اندر آئے اور بغیر کسی تمہید کے بولے، میاں امجد حسین تمہارا ہی نام ہے؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے کہا، تشریف رکھیے۔ لیکن وہ میرے کہنے سے پہلے ہی بیٹھ چکے تھے اور سلسلہ کلام جاری تھا۔ ارے میاں، بڑی مشکل سے تمہارا دفتر ملا ہے اور وہ تمہاری سیڑھیاں، خدا کی پناہ گرتے گرتے بچا ہوں۔ جی، تو آپ کس کیس کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ اس بڑھاپے میں اسی بات کی کسر رہ گئی تھی۔ قسم لے لو جو پوری زندگی میں عدالت کے احاطے میں قدم رکھا ہو، لیکن اس لمڑے کی وجہ سے آج یہ دن بھی دیکھنا پڑا۔ کیا کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے؟ میرا نام تجمل حسین ہے، میں رامپور کا رہنے والا ہوں۔ کیا زمانہ تھا وہ بھی، یہاں تو ہر طرف تھکے ہی تھکے ہیں۔ جناب تجمل حسین صاحب، میں نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے عدالت میں بھی جانا ہے، اگر آپ مختصر بات کریں تو نوازش ہوگی۔ صدیق صاحب نے تمہارا پتہ دیا تھا اور کہا تھا کہ بڑے معقول آدمی ہیں۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور بڑے تحمل سے تجمل حسین کی تمیز سنتا رہا۔ بالآخر وہ اصل بات کی طرف آ ہی گئے۔ میرا بیٹا قتل اور ڈکیتی کے الزام میں گرفتار ہو گیا ہے، انہوں نے کہا۔ 4 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے، کمبخت نے مرنا ہی تھا تو کسی ریل کے نیچے آ جاتا، بیٹھے بٹھائے مصیبت میں ڈال دیا۔ اب پتہ نہیں کتنا لمبا کیس چلے اور کتنی دولت خرچ کرنا پڑے۔ میاں، تم فیس کتنی لوگے؟ فیس زیادہ نہیں ہوگی۔ پہلے مجھے کیس کی تفصیل بتائیں، قتل کب ہوا اور آپ کے بیٹے کو پولیس نے کیوں گرفتار کیا ہے؟ میاں، مجھے اپنے بیٹے کے چکروں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگ نعت نازم آباد میں رہتے ہیں، بڑی مشکلوں سے سر چھپانے کے لیے ایک چھپر بنا لیا ہے۔ نئی آبادی ہے، نئے نئے لوگ ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون خاندانی ہے اور کون ٹکسالی۔ ہمارے گھر سے تیسرے یا چوتھے گھر میں ایک شخص اکیلا رہتا تھا۔ 9-10 روز پہلے کسی نے اسے قتل کر دیا اور پولیس نے تیسرے روز ایک پنواڑی کے بیان پر صفدر حسین کو گرفتار کر لیا۔ صفدر حسین آپ کے بیٹے کا نام ہے؟ ہاں، اسی ناہنجار کا نام ہے۔ پنواڑی نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے صفدر کے ہاتھ پر کوئی گھڑی بندھی دیکھ لی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہی گھڑی اس نے مقتول کے ہاتھ پر بھی دیکھی تھی۔ عدالت نے کتنے دن کا ریمانڈ منظور کیا ہے؟ 7 دن کا۔ اس کی مدت کل ختم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل کیس کی فائل بھی اسٹڈی کر لوں گا اور ضمانت بھی داخل کر دوں گا۔ آپ کسی ضمانتی کو ساتھ لیتے آئیں، فیس وغیرہ کے بارے میں کل ہی تفصیل طے کر لیں گے۔ دیکھو میاں، ذرا ہوشیاری سے کیس لڑنا، لمڑا بہت بگڑا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے وکیل کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اپنی وکالت کر لوں گا۔ اچھا، کتنا پڑھا لکھا ہے؟ BA تک۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے میاں مزید باتوں کے موڈ میں تھے، لیکن میں معذرت کر کے کھڑا ہو گیا کیونکہ مجھے کورٹ بھی جانا تھا۔ اگلی صبح میں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں جا کر کیس کی فائل چیک کی۔ مقتول کا نام عمر دراز خان تھا۔ نام پڑھ کر مجھے کچھ افسوس سا ہوا۔ بیچارے کا نام تو عمر دراز خان تھا، لیکن صرف 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ مالک مکان کے بیان کے مطابق اس نے صرف 6 ہفتے پہلے وہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ مکان کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں مالک مکان خود رہتا تھا۔ عمر دراز نے اپنے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ سبزی منڈی میں آڑت کرتا ہے، لیکن مالک مکان نے اسے ایک مرتبہ بھی گھر سے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ عمر دراز کی حرکات و سکنات کچھ پراسرار قسم کی تھیں۔ وہ بہت کم باہر نکلتا تھا،
6 हफ्तों के दौरान कोई भी शख्स उसे मिलने नहीं आया था। वारदात की अगली सुबह मालिक मकान को, जिसका नाम सखावत शाह था, कुछ शक हुआ, क्योंकि उमर दराज वाले हिस्से से जो मामूल के मुताबिक आवाज़ें आती थीं वो बिल्कुल नहीं आ रही थीं। इस तरफ मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। सखावत शाह ने बाहर जाकर बैरूनी दरवाज़ा देखा। वो खुला हुआ था। इसने पहले उमर दराज को आवाज़ें दी, फिर अंदर जाकर देखा। उमर दराज अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पड़ा था। किसी ने किसी तेज़धार आले से इसका गला काट दिया था। तलाशी के दौरान मकतूल के कमरे से 50,000 रुपये बरामद हुए थे। ये रकम गद्दे के अंदर सिली हुई थी। पुलिस ने सखावत शाह और कुछ करीबी लोगों के बयानात कलमबंद करने के बाद केस दर्ज कर लिया। वारदात के तीसरे रोज़ एक पान फरोश ने पुलिस के पास जाकर ये बयान दिया कि इसने मकतूल उमर दराज की घड़ी सफदर नामी एक शख्स के पास देखी है। सफदर हुसैन वो घड़ी इसके पास फरोख्त करना चाहता था। पुलिस ने जब सफदर हुसैन से घड़ी के बारे में पूछा तो वो कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सका। लिहाजा पुलिस ने इसे चोरी और कत्ल के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के मुतालिक पुलिस का ख्याल था कि वो कबायली इलाके का रहने वाला था, ताहम इसके बारे में कोई तफसील मालूम नहीं हो सकी थी और न ही इस वक्त तक इसके बुरसा का कुछ पता चला था। बाज़ लोगों का ख्याल था कि वो कोई गैर कानूनी काम करता था, लेकिन इसका सबूत नहीं मिला। 10 बजे के करीब पुलिस मुलजिम को लेकर अदालत में पहुंची। मैंने जब इसकी शक्ल देखी तो बहुत हैरान हुआ। ये वही नौजवान था जिसने तकरीब रूनुमाई में जज साहब का इंटरव्यू लिया था। इसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन वो किसी वीआईपी की तरह सिपाही से एक कदम आगे चल रहा था। इसके चेहरे पर गिरफ्तारी का हरगिज़ कोई मलाल नज़र नहीं आता था। मुझे इसकी शान बेनियाजी देखकर बड़ा रश्क आया। चूँकि अभी इसकी बारी नहीं आई थी, इसलिए मैं पुलिस की इजाज़त से इसे बात करने के लिए एक तरफ ले गया। वो मुझे घूरता हुआ बोला, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको पहले भी कभी देखा है। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, मैंने कहा, लेकिन फ़िलवक्त इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है और मैं तुम्हारा वकील हूँ। मैंने बाबा जान को मना भी किया था कि वकील ना करें, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बात मुझे बताई थी, लेकिन इस किस्म के संगीन मुकदमे में वकील का होना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्या मुलजिम अपनी वकालत खुद नहीं कर सकता? अदालत की इजाज़त से मुलजिम भी अपनी वकालत कर सकता है, लेकिन बाज़ कानूनी पेचीदगियाँ सिर्फ वकील ही समझ सकते हैं। जी हाँ, बाज़ कानूनी पेचीदगियाँ सिर्फ वकील ही पैदा कर सकते हैं। खैर छोड़िए इस बहस को। अगर बाबा जान ने आपसे बात कर ही ली है तो कोई काम की बात कीजिए। बल्कि पहले ये बताइए कि आपकी फ़ीस कितनी होगी? फ़ीस बड़ी मुनासिब होगी। वो मेरे स्याह कोट और लिबास का जायज़ा लेते हुए बोला, मैंने अक्सर वकीलों को बड़ी फटीचर हालत में देखा है, लेकिन आप बहुत फिटफाट दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं मौक्किलों के पीछे दौड़ा नहीं करता, मौक्किल मेरे पीछे दौड़ लगाते हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि जो पीछे दौड़ता है इसके हिस्से में ज़्यादा गर्द आती है। भाई वाह, खुश कर दिया, इसने दिल खोल कर कहा लगाया। तुमने पुलिस को क्या बयान दिया है? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। वो तो ठीक है, मेरा मतलब है कि तुमने पुलिस को क्या बयान दिया है? वही तो बता रहा हूँ। पुलिस वालों ने 7 दिन में कोई 700 सवालात किए हैं और इतने ही अज़ियत पहुँचाने के तरीके भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 7 लफ्ज़ी बयान दिया है, यानी मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। गिनने पूरे 7 लफ्ज़ बनते हैं। घड़ी का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं, घड़ी मेरी है। पान वाले ने तुम्हारे खिलाफ बयान क्यों दिया है? मैंने अभी इससे पूछा नहीं। क्या तुम उमर दराज खान को जानते हो? अभी तो इसे उमर कलील खान कहना चाहिए, जवानी में ही चल बसा। मैं इसे नहीं जानता। इसकी बातों से ज़ाहिर होता था कि वो सब कुछ इसकी नज़र में महज एक खेल था। दूसरा अंदाज़ा मैंने ये लगाया कि वो एक ज़हीन और निडर नौजवान था। इसका रंग गंदमी था और जिस्म मजबूत और कसरती था।
بعد میں پتہ چلا کہ وہ کراٹے میں بلیک بیلٹ چیمپئن ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے والد بھی پہنچ گئے۔ وہ ایک کے بجائے 2 ضمانتی ساتھ لے کر آئے تھے۔ پولیس نے مزید 7 دن کے ریمانڈ کی درخواست دی تھی۔ جب جج نے ملزم کو دیکھا تو وہ بھی چونک گئے۔ انہوں نے مجھے قریب بلا کر آہستہ سے کہا، بیگ صاحب، یہ وہی نوجوان معلوم ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہی ہے، میں نے تصدیق کی۔ جج صاحب معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگے۔ پبلک پراسیکیوٹر نے ریمانڈ کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، ملزم پولیس کے ساتھ تعاون کرنے سے گریز کر رہا ہے اور کسی سوال کا جواب نہیں دیتا، اس لیے مزید 7 روز کا ریمانڈ دیا جائے۔ جج نے مجھے ضمانت کے حق میں دلائل پیش کرنے کے لیے کہا۔ اتنے میں ملزم جو کٹہرے میں کھڑا تھا جج کو مخاطب کر کے بولا، جناب، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دے دی۔ وہ بولا، جناب، میرے باوا جان نے میری رائے معلوم کیے بغیر ان صاحب کو میرا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ کیا ان کے ساتھ مجھے خود بھی اپنی وکالت کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ کیا تم اپنے وکیل سے مطمئن نہیں ہو؟ جج نے پوچھا۔ میں مطمئن ہوں جناب، لیکن بعض مواقع پر میں خود گواہوں پر جرح کرنا چاہوں گا۔ جج نے اجازت دے دی۔ اس پر وہ بولا، جناب، قبل اس کے کہ وکیل صاحب میری ضمانت کے حق میں کوئی دلائل پیش کریں، میں تھانے دار صاحب سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پراسیکیوٹر نے اس پر اعتراض کیا اور جج نے اجازت نہیں دی۔ جناب، پولیس والوں نے مجھ پر بہت تشدد کیا ہے، ملزم نے کہا۔ یہ لوگ تشدد پسند ہیں، بلکہ نفسیاتی مریض ہیں۔ یہ میرے جیسے بے گناہوں پر تشدد کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے دوبارہ ان کے سپرد کر دیا تو شاید میرا انتقال ہو جائے۔ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہیں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، خواہ میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کے تشدد کا ذکر کیا تو یہ میری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ یہ تھانے دار صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کبھی سچ نہیں بولیں گے۔ پراسیکیوٹر نے کھڑے ہو کر کہا، جناب عالی، یہ بہت ہوشیار اور سخت آدمی ہیں، اس نے ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، صرف ایک ہی بات کہتا ہے، میں نے قتل نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کی آمدنی بہت محدود ہے۔ آج کل یہ ایک پلاسٹک فیکٹری میں کام کرتا ہے، جہاں سے اس کو 700 روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے۔ یہاں اسے کام کرتے ہوئے صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کئی جگہوں پر کام کر چکا ہے۔ اس کی تنخواہ 700-800 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کے گھر میں کل 7 افراد ہیں اور یہ واحد کمانے والا ہے۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 700 روپے میں اتنے بڑے کنبے کا گزارا چلانا کتنا مشکل ہے۔ لیکن یہ گزشتہ 1 سال کے دوران کئی قیمتی چیزیں اپنے گھر لایا ہے۔ ان میں ایک فریج، رنگین ٹی وی، واشنگ مشین، جوسر اور دیگر اسی قسم کی اشیاء شامل ہیں۔ ان باتوں سے آپ کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ جج نے پوچھا۔ جناب، ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم نے یہ سامان چوری کیا ہے، یا اگر یہ سامان خریدا ہے تو اس کے لیے رقم غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ شخص عادی چور ہے اور چوری کی نیت سے مقتول عمر دراز خان کے گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن وہ ان موقع پر جاگ گیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ میں وکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے الزامات ثابت کریں، ملزم نے کہا۔ بار ثبوت مدعی کی گردن پر آتا ہے۔ جج نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے تقریب کے دوران ملزم صفدر حسین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہے تھے۔ ریکارڈ کے مطابق یہ سوالات ملزم نے اپنی گرفتاری سے 1 روز پہلے کیے تھے۔ واضح طور پر اسے نہ صرف اپنی گرفتاری کا یقین تھا، بلکہ اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کی آمدنی اور ساز و سامان بھی زیر بحث آئے گا۔ گو یہ بات اس کی ذہانت کو ظاہر کرتی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ اپنی آمدنی کو چھپانا کیوں چاہتا تھا۔ اصولی طور پر کسی کی آمدنی کو بلا جواز زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، لیکن صفدر حسین کے معاملے میں جواز پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اسے جواب دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر پولیس یہ موقف اختیار کرتی ہے
کہ ملزم کے ذرائع آمدنی کلی یا جزوی طور پر غیر قانونی ہے تو باری ثبوت انہی کی گردن پر آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جج کے دل میں بھی شکوک پیدا ہو گئے تھے، بلکہ خود میری نظر میں بھی ملزم کی حیثیت مشکوک ہو گئی تھی۔ جج نے نہ تو ریمانڈ کی منظوری دی اور نہ ہی ضمانت منظور کی اور ملزم صفدر کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا۔ جب ہم عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو ملزم صفدر نے انسپکٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص کی دماغی حالت مشکوک ہے، میری طرف سے عدالت کو ایک درخواست دیں کہ اس کا ڈاکٹری معائنہ کرایا جائے۔ یہ سن کر انسپکٹر سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے بڑے زور کا ایک تھپڑ گھمایا۔ صفدر نے نہایت تیزی سے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے۔ انسپکٹر کا ہاتھ اس کے ہتھکڑی والے بازوؤں سے اس طرح ٹکرایا جیسے کوئی چیز لکڑی کے شتیر سے ٹکرائی ہو۔ انسپکٹر کا وار روکنے کے ساتھ ہی صفدر نے پیروں کی پوزیشن بنائی اور بڑے زور سے یا ہو کا نعرہ لگاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے بھالے کی طرح وار کیا، لیکن اس نے چوٹ نہیں لگائی۔ اس کے دونوں ہاتھ انسپکٹر کے پیٹ سے چند ملی میٹر کے فاصلے پر رک گئے۔ انسپکٹر، یہ مردوں کے بازو ہیں، صفدر نے کہا۔ اللہ نے ان بازوؤں کو بڑی طاقت عطا کی ہے۔ تم میرے جسم کے کسی حصے پر 10 مکے مار لو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں صرف ایک ہاتھ تمہاری گردن پر مار دوں تو پرسوں تمہارا سویم ہو جائے گا۔ مجھے باہر آ لینے دو، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ خلاف معمول انسپکٹر نے دوبارہ مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس سپاہی کو بھی روک دیا جس نے ہتھکڑی کی زنجیر سے مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ بولا، فکر نہ کر بچو، اب تو اس ٹیچر پر ہی باہر آئے گا۔ تجمل حسین نے بیٹے کو سخت سست کہا اور انسپکٹر سے معذرت کرنے لگے، لیکن انسپکٹر نے ان کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میں سمجھ گیا کہ اب معاملہ خراب ہو جائے گا اور یہی ہوا۔ اگلی پیشی پر پولیس نے 5 گواہوں کے ساتھ ملزم کا چالان پیش کر دیا۔ ان میں ایک تو پان فروش تھا اور 2 ہوٹل کے بہرے تھے۔ ان تینوں کا بیان تھا کہ انہوں نے مقتول کے ہاتھ پر 21 جیوز والی آٹومیٹک سیکو گھڑی دیکھی تھی۔ پان فروش کا بیان تھا کہ مقتول اس کے کیبن سے سگریٹ خریدنے آتا تھا، جبکہ بہروں نے کہا تھا کہ مقتول ان کے ہوٹل میں کھانا کھانے آتا تھا اور انہوں نے اس کی کلائی پر سیکو گھڑی بندھی ہوئی دیکھی تھی۔ دوسرے 2 گواہوں میں ایک رکشے والا تھا اور ایک آئس کریم بیچنے والا۔ رکشے والے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے وقوع والی رات عمر دراز کے گھر کے سامنے ایک سواری اتاری تھی۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے ایک شخص کو عمر دراز کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا تھیلا تھا اور وہ تیز تیز ایک طرف چلا گیا تھا۔ آئس کریم بیچنے والے نے بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا تھا۔ اس کے پاس سائیکل والی آئس کریم گاڑی تھی اور وہ آئس کریم بیچ کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ اس نے ایک گھر سے ملزم کو نکلتے دیکھا تھا۔ ملزم کے ہاتھ میں تھیلا تھا اور وہ گھبرایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس نے متنازع گھڑی اور ایک 8 انچ لمبے پھل والا خنجر بھی عدالت میں پیش کیا۔ میں نے دوبارہ ضمانت کی درخواست داخل کی، لیکن وہ مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک تاریخیں پڑھتی رہیں۔ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی اور سماعت کے بغیر تاریخ پڑ جاتی تھی۔ ہاں، ایک بات میں بتانا بھول گیا، پولیس نے ملزم پر قاتلانہ حملے کا ایک کیس بھی بنا دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پولیس ملزم کو پھانسی دلانے پر تلی ہوئی تھی۔ پولیس نے جو سیکو گھڑی عدالت میں پیش کی تھی وہ تقریباً نئی تھی۔ میں نے بڑی تلاش کے بعد پیسی ایک گھڑی صدر سے خرید لی تھی اور تاریخ والے روز اسے ساتھ لے جانا تھا۔ جب ملزم پر فرد جرم عائد کر دی گئی تو گواہوں کے بیانات شروع ہوئے۔ سب سے پہلے پان والے کا بیان ہوا۔ اس نے بتایا کہ مقتول وڈبائن کے سگریٹ پیتا تھا اور 3-4 روز بعد اکٹھے 6 پیکٹ خرید کر لے جاتا تھا۔ گھڑی کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے اس نے کہا، میں جب بھی مقتول سے وقت پوچھتا تو وہ گھڑی آگے کرتے ہوئے کہتا تھا کہ خود ہی دیکھ لو۔ اس وجہ سے مجھے اس کی گھڑی یاد رہ گئی۔ قتل کے دوسرے دن صفدر حسین میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک گھڑی بیچنا چاہتا ہے۔ میں نے جب گھڑی دیکھی تو فوراً اسے پہچان لیا۔ میں نے صفدر حسین سے کہا، یہ تو خان صاحب کی گھڑی ہے۔ کون خان صاحب؟ پراسیکیوٹر نے سوال کیا۔ عمر دراز خان، پان فروش نے جواب دیا۔
پراسیکیوٹر نے چند سوالات کیے، پھر بیٹھ گیا۔ میں نے گواہ پر چہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم اب بھی اس گھڑی کو پہچان سکتے ہو؟ جی ہاں، پہچان سکتا ہوں۔ میں نے اپنی گھڑی اور نئی سیکو گھڑی، جنہیں میں نے رومال میں لپیٹ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ملزم کے سامنے کر دی۔ ان میں سے مقتول کی گھڑی کون سی ہے؟ اس نے بغیر کسی جھجک کے سیکو گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ جناب والا، مجھے اعتراض ہے، پراسیکیوٹر نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے تو ملزم صفدر نے جج سے درخواست کی کہ اسے گواہ سے چند سوالات کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج نے اجازت دے دی۔ ملزم نے گلا صاف کیا اور وکیلوں کے انداز میں کہا، گواہ شاکر علی پان فروش، تم نے ابھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں قتل کے دوسرے روز تمہارے پاس ایک سیکو گھڑی بیچنے آیا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس روز کیا تاریخ تھی اور میں کتنے بجے تمہارے پاس آیا تھا؟ گواہ شاکر علی نے سوچتے ہوئے جواب دیا، تم 11 اگست کو 10:30 بجے کے قریب میرے پاس آئے تھے۔ جناب اعلیٰ، گواہ کے بیان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ملزم صفدر نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، پولیس رپورٹ اور ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق قتل 11 اگست کو رات کے 1 اور 2 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ پھر وہ گواہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، گواہ شاکر علی پان فروش، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ تم نے گھڑی کے بارے میں کس تاریخ کو پولیس کے پاس رپورٹ کی تھی؟ گواہ کچھ نروس سا ہو گیا تھا، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ 12 اگست کو۔ جناب علی، یہ دوسرا جھوٹ ہے، آپ فائل چیک کر سکتے ہیں۔ گواہ شاکر علی پان فروش نے 13 اگست کو پولیس کے پاس رپورٹ کی تھی۔ وہ دوبارہ گواہ کی طرف مڑا، تم 13 تاریخ کو شام کے 5-6 بجے پولیس کے پاس گئے تھے، یعنی تقریباً 54-55 گھنٹے بعد۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے ایک اہم اطلاع کو اتنی دیر تک کیوں چھپائے رکھا؟ میں اسی دن پولیس کو بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے فرصت نہیں ملی۔ جناب علی، گواہ شاکر علی کا یہ عذر بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ انسپکٹر صاحب میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پولیس والے 2-3 روز تک وقوع کے آس پاس رہنے والوں سے پوچھ گچھ کرتے رہے تھے۔ گواہ کے کیبن سے مقتول کی رہائش گاہ صاف نظر آتی ہے۔ جناب علی، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھڑی کے بارے میں چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گھڑی ایک ایسی چیز ہے جو آج کل ہر نتھو غیرے کے ہاتھ پر بندھی ہوئی نظر آتی ہے۔ انسان دن میں بے شمار لوگوں سے ملتا ہے اور بے شمار گھڑیوں کو دیکھتا ہے، لیکن اسے ایک بھی گھڑی یاد نہیں رہتی۔ اگر میں انسپکٹر صاحب سے پوچھوں کہ وہ اپنے کسی ایک سپاہی کی گھڑی کا میک وغیرہ بتا دیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں بتا سکیں گے۔ پراسیکیوٹر نے اٹھ کر اعتراض کیا، جناب والا، ملزم سے کہا جائے کہ وہ غیر متعلقہ باتوں سے پرہیز کرے۔ جج نے اعتراض درست تسلیم کیا اور ملزم سے کہا کہ وہ فالتو باتیں نہ کرے۔ ملزم صفدر حسین نے معذرت چاہی، پھر گواہ سے مخاطب ہو کر بولا، گواہ شاکر علی پان فروش، کیا تم بتا سکتے ہو کہ مقتول عمر دراز خان نے کتنا عرصہ پہلے تمہارے کیبن پر آنا جانا شروع کیا تھا؟ 1.5-2 مہینے سے۔ تمہارے کئی گاہک ایسے ہوں گے جو سالوں سے تمہارے کیبن پر پان یا سگریٹ خریدنے آتے ہوں گے؟ جی ہاں، ایسے کئی گاہک ہیں۔ بہت خوب، ملزم صفدر نے چیک کر کہا، اگر تم ایک نئے گاہک کی گھڑی کا نام یاد رکھ سکتے ہو تو پرانے گاہکوں کی گھڑیوں کے نام تو تمہیں ازبر ہوں گے۔ کیا تم عدالت کو 4 گاہکوں کی گھڑیوں کے نام بتا سکتے ہو؟ وہ سوال سن کر پریشان ہو گیا۔ ملزم کی یہ دلیل بڑی مؤثر تھی۔ میں نے دیکھا کہ جج بھی اس دلیل سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ملزم عدالت سے مخاطب ہو کر بولا، جناب علی، مجھے یقین تھا کہ گواہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہ کو صرف عمر دراز خان کی گھڑی کیوں یاد رہی؟ تو جناب اعلیٰ، اس کی ایک خاص وجہ ہے جس کا میں نے اس سے پہلے اظہار نہیں کیا۔ پولیس والوں نے مجھ سے بار بار یہ سوال کیا تھا کہ میں نے گھڑی کہاں سے لی ہے، لیکن میں نے بہت مار کھانے کے باوجود اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ آج میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پراسیکیوٹر بڑی تیزی سے اٹھا اور بولا، جناب علی، مجھے اعتراض ہے
ملزم حد سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے ملزم کی باتیں سن رہا تھا اور اس کی ذہانت سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ بیان جاری رہے، انہوں نے کہا۔ شکریہ جناب والا، ملزم صفدر حسین نے کہا۔ آج میں اس گھڑی کے بارے میں جسے گواہ شاکر علی پان فروش نے مقتول کی گھڑی بتایا ہے، ایک حیرت انگیز انکشاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ گواہ شاکر علی پان فروش جو حرکت میری طرف منسوب کر رہا ہے، وہ حرکت کوئی احمق آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کی گھڑی عین قتل والے روز اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر فروخت نہیں کرتا۔ اگر میں نے عمر دراز خان کو قتل کیا ہوتا تو اس کی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، بلکہ اگر اس کی کوئی چیز میرے پاس ہوتی تو اسے کسی گٹر میں پھینک دیتا، یا اگر تھوڑا سا احمق ہوتا تو اسے کہیں چھپا کر رکھ دیتا۔ لیکن آپ نے میری باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں احمق نہیں ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گھڑی میرے پاس کہاں سے آئی۔ اس نے ڈرامائی انداز میں چاروں طرف دیکھا اور کہا، دراصل یہ گھڑی گواہ شاکر علی نے مجھے دی تھی۔ اس انکشاف پر میں دنگ رہ گیا۔ گواہ شاکر علی کے تو گھٹنے کپ کپانے لگے۔ میں حیران تھا کہ ملزم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی۔ جج نے پوچھا، تم نے پولیس سے یہ بات کیوں چھپائی؟ جناب عالی، پولیس میرے خلاف ایک پارٹی بن چکی ہے۔ اس کا واقعاتی ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے میرے خلاف اقدام قتل کا جھوٹا مقدمہ قائم کیا ہے۔ انسپکٹر صاحب نے عدالت کے برآمدے میں کھڑے ہو کر مجھ سے کہا تھا، بچو، اب تو اس ٹیچر پر ہی جیل سے باہر آئے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ بات پولیس کو بتا دی تو وہ مجھے پھانسنے کا کوئی اور طریقہ سوچ لیں گے۔ گواہ نے گھڑی تمہیں کیوں دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ یہ گھڑی اس کے کسی دوست کی ہے جسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور وہ 100 روپے میں گھڑی فروخت کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ یہ گھڑی مجھے بہت سستی معلوم ہوئی، اس لیے میں نے فوراً 100 روپے میں خرید لی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ گواہ نے مجھے پھانسنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، گواہ شاکر علی نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں اس گھڑی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جج نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ گواہ شاکر علی کے بعد اگلی پیشی پر دونوں پیروں کا بیان ہوا۔ اس دوران میں پولیس نے گواہ شاکر علی کو گرفتار کر کے اس کا 1 ہفتے کا ریمانڈ لے لیا۔ اب مشتبہ افراد 2 ہو گئے تھے اور ملزم صفدر حسین پر دباؤ کم ہو گیا تھا۔ بیرو نے اپنے بیان میں صرف اتنا کہا کہ انہوں نے سیکو گھڑی مقتول کی کلائی پر بندھی دیکھی تھی، لیکن وہ دونوں بھرتی کے گواہ معلوم ہوتے تھے۔ ان پر جو جرح ہوئی اس کا میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ اس میں کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے۔ اس کے بعد رکشے والے کا بیان ہوا۔ اس کا نام خستہ خان تھا اور عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ مجھے شک ہوا کہ وہ رٹا ہوا بیان دے رہا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو پراسیکیوٹر نے اس کے بیان کو مزید واضح کرنے کے لیے چند سوالات کیے۔ اس کے بعد جج کی اجازت سے میں جرح کرنے کے لیے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ خستہ خان، میں نے کہا، تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ جھوٹی گواہی جرم ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے جھوٹا بیان دیا ہے تو تم پر کیس بھی کیا جا سکتا ہے۔ پراسیکیوٹر نے جلدی سے اٹھ کر کہا، جناب والا، وکیل صفائی گواہ کو دھمکی دے رہے ہیں، انہیں ایسا کرنے سے منع کیا جائے۔ جج نے اعتراض درست تسلیم کیا اور کہا کہ مجھے صرف جرح کی اجازت دی گئی ہے۔ خستہ خان، میں نے کہا، تم نے جو سواریاں مقتول کے گھر کے سامنے اتاری تھیں، انہیں کہاں سے اٹھایا تھا؟ خدا آپ کا بھلا کرے، ہم نے وہ سواری نشاط سینما کے سامنے سے اٹھایا تھا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 2 سواری تھا، 2 سے زیادہ بٹھانے کا تو آرڈر نہیں ہے۔ عورت یا مرد؟ دونوں مرد تھا۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تم نے یہ سواریاں آخری شو ختم ہونے کے بعد اٹھائی تھیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم نے انہیں کتنے بجے اٹھایا تھا اور کتنے بجے منزل پر پہنچا دیا تھا؟ ہم کو اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ شو کبھی 12 بجے ختم ہوتا ہے اور کبھی 11:15 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے خیال میں راستے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ 15-20 منٹ تو ضرور لگا ہوگا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تقریباً 12:30 بجے سواریوں کو اتار دیا تھا۔ اس وقت سڑک تو بالکل ویران ہوگی۔ جی ہاں، بالکل ویران تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ سواریاں کس گھر میں گئی تھیں؟ نہیں جی، یہ یاد نہیں ہے۔ تمہارا کہنا ہے کہ تم نے ملزم کو عمر دراز خان کے گھر سے نکلتا دیکھا تھا۔ کیا یہ دروازے سے نکل کر دائیں طرف گیا تھا یا بائیں طرف؟ دائیں طرف۔ اس وقت آس پاس کوئی اور بھی تھا؟ نہیں جی، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ملزم نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ پتلون، قمیض۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا تھیلا تھا۔ کیا وہ تھیلا خالی تھا یا بھرا ہوا؟ مجھے یاد نہیں ہے، دور سے بھرا ہوا ہی لگتا تھا۔ خستہ خان کے بیان کے بعد آئس کریم والے کو بیان دینے کے لیے بلایا گیا۔ اس کا نام شرف الدین عرف شربو تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس نے بھی وہی بیان دیا جو خستہ خان نے دیا تھا۔ شمس الدین، میں نے کہا، تم آدھی رات کے وقت کہاں سے آ رہے تھے؟ جناب، غریب آدمی ہوں، دن میں سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہوں، رات کو آئس کریم بیچتا ہوں۔ جب آئس کریم ختم ہو جاتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ میرا گھر گولی مارگ میں ہے جی۔ تمہارے پاس گھڑی ہے؟ یہ ہے جی۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دکھاتے ہوئے بولا، معمولی سی ہے لیکن کام چل جاتا ہے۔ تمہیں کچھ اندازہ تو ضرور ہوگا کہ وقوع والی رات تم کتنے بجے مقتول کے گھر کے سامنے سے گزرے تھے؟ یہی کوئی 12 ساڑھے 12 بجے ہوں گے۔ تم نے ملزم کو مقتول کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کس طرف گیا تھا؟ گلی میں ایک طرف چلا گیا تھا، دائیں طرف یا بائیں طرف؟ میرا خیال ہے کہ بائیں طرف گیا تھا۔ اس نے کس رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی؟ اندھیرے میں رنگ کا اندازہ نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ شاید کوئی گہرا رنگ تھا۔ اس وقت گلی خالی تھی یا کوئی اور بھی آس پاس موجود تھا؟ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ گواہ کے باہر جانے کے بعد میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب والا، جیسا کہ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا، گواہوں کے بیان میں خاصا تضاد پایا جاتا ہے۔ خستہ خان نے کہا ہے کہ ملزم پتلون قمیض پہنے ہوئے تھا، جبکہ شمس الدین کے خیال میں ملزم گہرے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ دونوں گواہوں کے بیان کے مطابق انہوں نے 12:30 بجے ملزم کو مقتول کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، جبکہ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ دونوں گواہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب انہوں نے ملزم کو مقتول کے گھر سے نکلتے دیکھا اس وقت گلی میں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ سراسر خلاف واقعہ بات ہے، کیونکہ ان کے بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنے کا اقرار نہیں کیا۔ ان حقائق کی روشنی میں دونوں کی گواہی مشکوک ہو جاتی ہے، لہٰذا میں فاضل اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ جب تک کوئی ٹھوس شہادت پیش نہیں کی جاتی ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ پبلک پراسیکیوٹر نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ملزم پولیس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا اور حقائق کو چھپا رہا ہے، اس لیے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کے بجائے پولیس کی تحویل میں دیا جائے تاکہ حقائق اگلوائے جا سکیں۔ لیکن جج نے پراسیکیوٹر کی درخواست مسترد کر دی اور ملزم صفدر حسین کی ضمانت منظور کر لی۔ تاہم صفدر کو یہ ضمانت خاصی مہنگی پڑی۔ رہائی کے تیسرے یا چوتھے دن 2 عورتیں پتہ پوچھتی ہوئی میرے دفتر میں داخل ہوئیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی عمر 55 اور 60 برس کے درمیان تھی۔ اس نے سبز رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دوسری ایک لڑکی تھی، خاصی خوبصورت اور پرکشش تھی، عمر 20-22 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ دونوں بہت پریشان دکھائی دیتی تھیں۔ مرزا امجد بیگ آپ ہی ہیں؟ معمر عورت نے پوچھا اور پھر میری طرف سے اثبات میں جواب پا کر بولی، میں صفدر کی والدہ ہوں، یہ میری بیٹی صفیہ ہے۔ ہمارے اوپر بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں۔ پولیس والوں نے رپورٹ لکھنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے کو کہیں غائب کر دیا ہے اور اغوا کی جھوٹی رپورٹ لکھانے آ گئے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا،
آپ شروع سے ساری بات بتائیں۔ ان کے عباسی شہید اسپتال میں پڑے ہیں، پتہ نہیں ان کی جان بھی بچتی ہے یا نہیں۔ میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، بی بی تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ واقعہ کل رات پیش آیا ہے، صفیہ نے اٹک اٹک کر کہا۔ رات کے 10:30 یا 11 بجے ہوں گے۔ امی باورچی خانے میں تھیں، ابا اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری چھوٹی بہن رابعہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ ہم سمجھے صدیقی صاحب آئے ہوں گے، لیکن دروازہ کھلتے ہی رابعہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ 3 ہٹے کٹے آدمی جنہوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، رابعہ کو دھکیلتے ہوئے اندر گھس آئے۔ ایک کے ہاتھ میں پستول تھا اور ایک کے ہاتھ میں اسٹین گن، تیسرا خالی ہاتھ تھا۔ اس نے صفدر بھائی کو مخاطب کر کے رقم کے بارے میں کچھ کہا۔ ہم سب نے یہ دیکھ کر بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔ صفدر بھائی نے بڑی تیزی سے پستول والے کو نیچے گرا دیا، لیکن دوسرے نے پیچھے سے ان کے سر پر اسٹین گن کا کندہ مارا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ابا آگے بڑھے تو انہوں نے ابا کو بھی مار مار کر بے ہوش کر دیا اور صفدر بھائی کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے محلے والوں کا کہ انہوں نے ان کے ابا کو فوراً اسپتال پہنچا دیا، صفدر کی ماں نے کہا، ورنہ وہ بیچارے وہیں پڑے پڑے ختم ہو جاتے۔ پھر میں صدیق صاحب کو ساتھ لے کر تھانے گئی، مگر وہاں تو سب فرعون بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، مائی تمہارے بیٹے پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، اگر وہ مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر نہ ہوا تو ضمانتی سمیت پورے خاندان کو حوالات میں بند کر دیں گے۔ انہوں نے رپورٹ بھی درج نہیں کی۔ آپ ہی کچھ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ساری رات نیند نہیں آتی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹیاں اسپتال سے آ رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائی انسپکٹر نے اپنی ہتک کا بدلہ لینے کے لیے کرائی ہو۔ میں نے صفیہ سے کہا، ان لوگوں کا حلیہ کیسا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ تینوں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور لہجہ پٹھانوں جیسا تھا۔ ایک نے رقم کی کچھ بات کی تھی، شاید یہ کہا تھا کہ رقم کہاں چھپائی ہے، کچھ اس قسم کی بات تھی۔ میں گھبراہٹ میں کچھ نہیں سمجھ سکی۔ یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے رقم کا ذکر کیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے انہیں تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو آئی جی پولیس کے نام ایک درخواست ٹائپ کروا دیتا ہوں، آپ اس درخواست کی 8-10 فوٹو کاپیاں بنوا لیں۔ ایک نقل تو آئی جی پولیس کو جا کر دے آئیں، باقی نقول میں سے ایک نقل صدر مملکت کے نام، ایک گورنر سندھ کے نام، ایک ہوم سیکرٹری کے نام، ایک ڈپٹی کمشنر کے نام اور چند نقول اخبارات کے نام روانہ کر دیں۔ اس کام میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، لیکن کارروائی فوراً شروع ہو جائے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہمیں تو گھر میں قدم رکھتے ہوئے بھی ہول آتا ہے۔ چھوٹی بیٹی کو میں اپنے ایک عزیز کے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ غالباً تجمل حسین صاحب نے 4 بیٹیوں کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، 2 کی شادی ہو چکی ہے۔ بس بھیا، یہ سب کچھ صفدر کی کوششوں سے ہوا ہے۔ اس نے سارا خرچہ اٹھایا ہے۔ آج کل صفیہ کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کر رہا ہے۔ اللہ اسے سلامت رکھے۔ ان کے ابا کو تو باتوں کے سوا کچھ نہیں آتا۔ میں نے جلدی سے آئی جی کے نام ایک درخواست ٹائپ کروائی اور چپراسی کو بھجوا کر اس کی 8 فوٹو کاپیاں بنوا لیں۔ پھر انہیں لفافوں میں بند کروانے کے بعد صفدر کی والدہ کے حوالے کیا اور کہا، یہ ایک درخواست تو آئی جی پولیس کو خود جا کر دے آئیں اور باقی پوسٹ کر دیں۔ اگر آئی جی ملاقات کا موقع دیں تو انہیں زبانی بھی ساری بات بتا دیں۔ اس کے بعد آپ اطمینان سے گھر جا کر آرام کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ میرا کارڈ رکھ لیں، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے فون کر دیں۔ ان کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے دل میں شک سا پیدا ہوا۔ صفدر حسین ان لوگوں میں سے تھا جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتے ہیں۔ کوئی عجب نہیں کہ قتل اسی نے کیا ہو اور اب قانون سے بچنے کے لیے خود ہی اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا ہو۔ لیکن وہ ایک گھڑی کے لیے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مسئلہ عمر دراز خان کا تھا، اس کی ذات معمہ بنی ہوئی تھی۔ وہ کون تھا اور وہاں چھپ کر کیوں رہ رہا تھا؟ اس نے 50,000 روپے گتے میں کیوں چھپا رکھے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 50,000 سے زیادہ رقم ہو۔ تب مجھے یاد آیا کہ بقول صفیہ مبینہ اغوا کنندگان نے رقم کا ذکر کیا تھا۔ کوئی عجب نہیں کہ وہ عمر دراز خان کے ساتھیوں میں سے ہوں
اور انہیں یہ بات معلوم ہو کہ عمر دراز کے پاس 50,000 سے زیادہ رقم تھی، یعنی کچھ رقم قاتل لے گیا تھا اور باقی پولیس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ گواہان خستہ خان اور شمس الدین نے مبینہ طور پر صفدر حسین کے ہاتھ میں بھرا ہوا تھیلا دیکھا تھا۔ اگرچہ وہ دونوں جھوٹے گواہ معلوم ہوتے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان سے تھیلے کا ذکر کیوں کروایا گیا تھا۔ ان ساری باتوں سے اس طرف خیال جاتا تھا کہ مقتول کے پاس 50,000 سے زیادہ رقم تھی۔ یہ رقم یا تو قاتل لے گیا تھا یا یہ رقم پولیس نے غائب کر دی تھی اور یا کسی نامعلوم شخص کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ 4 روز تک صفدر کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آئی جی کو جو درخواست صفدر کی ماں دے کر آئی تھی، اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ عمر دراز خان کے قتل کی تفتیش تھانے سے لے کر ایک ڈی ایس پی کے سپرد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ پولیس پارٹیوں نے صفدر کی بازیابی کے لیے کئی جگہوں پر چھاپے مارے، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ 5ویں یا 6 روز صفیہ اپنی چھوٹی بہن رابعہ کے ہمراہ میرے دفتر میں آئی۔ دونوں کے چہروں پر خوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کئی منٹ تک وہ باوجود کوشش کے کوئی بات نہ کر سکیں۔ میں نے انہیں تسلی دی، پانی پلایا اور اطمینان دلایا کہ میرے دفتر میں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے مل جل کر جو بات بتائی اس کا خلاصہ یہ تھا۔ ان کی امی ناشتے کے بعد اسپتال چلی گئی تھیں اور وہ دونوں گھر میں اکیلی تھیں۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک شخص دیوار پھاند کر اندر گھس آیا اور دونوں کو چاقو دکھا کر خوفزدہ کر دیا۔ پھر اس نے گھر کے دروازے اندر سے بند کر دیے اور ایک ایک چیز کی تلاشی لینا شروع کی۔ صوفوں کے کشن اور پلنگ کے گدے پھاڑ دیے، فریج کی چادر کاٹ دی، کولر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سنگار میز کا شیشہ توڑ دیا۔ غرض یہ کہ وہ 1 گھنٹے تک گھر کے اندر توڑ پھوڑ مچاتا رہا، لیکن جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ نہیں ملی۔ جانے سے پہلے اس نے دونوں لڑکیوں سے پوچھا کہ ان کا بھائی جو رقم لایا تھا وہ کہاں ہے۔ لڑکیوں نے لا علمی ظاہر کی۔ تب اس نے کہا، تمہارے بھائی نے ہمارے 2 لاکھ روپے غائب کر دیے ہیں۔ اگر ہمیں یہ رقم نہ ملی تو عمر دراز خان کی طرح اس کا گلا بھی کاٹ دیا جائے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس نے یہی بات کہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، بڑی اچھی طرح سے سنی تھی میں نے یہ بات۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے بھائی نے عمر دراز کو قتل نہیں کیا، میں نے کہا، اور یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ کیا آپ اس سے پہلے صفدر بھیا کو قاتل سمجھتے تھے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اگر میں اسے قاتل سمجھتا تو کبھی اس کا کیس ہاتھ میں نہ لیتا، لیکن اب ایک یقینی بات سامنے آ گئی ہے۔ اس شخص کا حلیہ کیسا تھا؟ اس نے چاکلیٹی رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، رنگ گورا تھا اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ وہ ان تینوں میں سے ایک معلوم ہوتا تھا جو صفدر بھائی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ کیا وہ گاڑی میں آیا تھا؟ جی ہاں، ٹویوٹا کار میں آیا تھا۔ اس کا ساتھی کار میں بیٹھا رہا تھا۔ ہماری ایک پڑوسن نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ جب وہ دیوار پھاند کر باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھ لیا اور گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ جاتے وقت بھی دیوار پھاند کر باہر گیا تھا؟ جی ہاں، امی باہر سے تالا لگا گئی تھیں، ہم بھی دیوار پھاند کر ہی نکلی ہیں۔ اس نے پرس سے کاغذ کا پرزہ نکال کر مجھے دیا۔ اس پر کار کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہ ان کی کار کا نمبر ہے۔ میں نے اسی وقت متعلقہ ڈی ایس پی کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی، کار کا نمبر بھی نوٹ کرا دیا۔ پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر کار برآمد کر کے ایک شخص کو، جس کا نام فیض خان معلوم ہوا، گرفتار کر لیا۔ اگلے روز صفیہ اور رابعہ کو شناخت کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے فیض خان کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کوئی اور شخص تھا۔ پولیس نے فیض خان کی نشاندہی پر ملیر کے ایک مکان پر چھاپہ مار کر صفدر حسین کو برآمد کر کے 3 اور افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں وہ شخص بھی تھا جس نے صفیہ اور رابعہ کو دھمکا کر گھر کی تلاشی لی تھی۔ ان لوگوں نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ عمر دراز خان جو ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کا 2.5 لاکھ روپیہ چوری کر کے بھاگ گیا تھا اور وہ بہت دنوں سے اس کی تلاش میں تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عمر دراز قتل ہو گیا ہے تو انہیں اپنی رقم کی فکر ہوئی۔ چونکہ پولیس نے صفدر حسین کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے صرف 50,000 روپے برآمد کیے تھے، اس لیے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ باقی 2 لاکھ روپے صفدر حسین نے کہیں چھپا دیے تھے۔ عمر دراز خان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مالاکنڈ کا رہنے والا تھا۔
اور تقریباً 1 سال پہلے کراچی آیا تھا۔ 1.25 سال پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس کے باپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ 25,000 روپے لے کر بیٹی کو رخصت کرے گا۔ فیض خان اور اس کے ساتھیوں کا بیان سننے کے بعد پولیس نے ایک پارٹی مالاکنڈ روانہ کر دی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ عمر دراز خان نے 25,000 اپنے ہونے والے سسر کو اور 50,000 اپنے والد کو بھیجے تھے۔ پولیس پارٹی نے یہ رقم اپنے قبضے میں کر لی اور 10 روز کے بعد واپس آ گئی۔ اس دوران میں عمر دراز کا باپ اور چھوٹا بھائی بھی کراچی پہنچ گئے۔ اب پولیس کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ باقی 1.25 لاکھ روپیہ کہاں تھا۔ پولیس نے عمر دراز کے جاننے والوں اور دوستوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس پوچھ گچھ سے مزید 25,000 روپے کا سراغ مل گیا۔ یہ رقم عمر دراز خان نے کار ڈیلر کو بطور ایڈوانس دی تھی۔ اس نے ایک نئی ڈاٹسن کار کا آرڈر دیا تھا جسے وہ پنڈی میں بطور ٹیکسی چلانا چاہتا تھا۔ وہ کراچی میں بھی ٹیکسی ہی چلاتا تھا، لیکن 4 ماہ پہلے اس نے ٹیکسی چلانا چھوڑ دی تھی اور کوئی اور نفع بخش کام شروع کر دیا تھا، لیکن اس نے اپنے جاننے والوں کو اس نفع بخش کام کی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے فیض خان اور اس کے بارے میں چھان بین شروع کی۔ فیض خان کے پاس 2 کاریں تھیں اور کراچی میں 2 ذاتی مکان تھے۔ ایک مکان ملیر میں تھا جس میں وہ خود رہتا تھا، ایک بنگلہ شرف آباد میں تھا جسے اس نے کرائے پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کے بعد دولت کی ریل پیل تھی، لیکن پولیس کو اس کی اس دولت کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس نے فیض خان وغیرہ کو کوئی الزام عائد کیے بغیر ضمانت پر رہا کر دیا۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا، حالانکہ وہ اغوا اور مداخلت بیجا کے مرتکب ہوئے تھے، بلکہ میرے اندازے کے مطابق عمر دراز خان کو انہوں نے ہی قتل کیا تھا۔ دریں اثنا مقدمے کی سماعت تقریباً معطل پڑی تھی۔ وکیل استغاثہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے تاریخ لے لیتا تھا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ پولیس نے وہ کیس CIA کے سپرد کر دیا تھا اور ملزموں کی خفیہ نگرانی کی جا رہی تھی۔ پولیس کو بعض شواہد ایسے ملے تھے جن سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے پبلک پراسیکیوٹر کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مقدمے کی کارروائی کو سرِ دست معطل رکھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کارروائی کا حال آپ کو نہیں بتا سکتا جو CIA نے ملزموں کے خلاف کی، کیونکہ یہ فکشن نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف وہی باتیں بتا سکتا ہوں جو میرے مشاہدے میں آئی تھیں، یا کچھ وہ باتیں جو اس کیس کے متعلق اخبارات میں چھپتی رہیں۔ تقریباً 6 ماہ بعد پولیس نے ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملزموں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ان کا اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی گروہ سے تعلق تھا۔ یہ لوگ چرس اور ہیروئن اسمگل کرتے تھے۔ ان کے سرغنہ کا نام حاجی نور عالم تھا۔ فیض خان فروخت کے شعبے کی دیکھ بھال کرتا تھا، باقی سب ان کے چیلے چانٹے تھے۔ عمر دراز خان کے قتل کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ وہ فیض خان کے پاس بطور کیریئر یا بار بردار کے کام کرتا تھا۔ وہ خریدار کو مقررہ جگہ پر مال پہنچاتا اور اس کی قیمت وصول کر کے فیض خان کو لا دیتا۔ اسے اس کام کا معقول معاوضہ ملتا تھا، لیکن ایک روز اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے ایئرپورٹ پر ایک شخص کو 2.5 لاکھ کی ہیروئن پہنچائی اور رقم لے کر غائب ہو گیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ کچھ عرصے تک کراچی میں چھپا رہے گا، اس کے بعد پنڈی چلا جائے گا، لیکن فیض خان نے اس کا کھوج نکال لیا اور اپنے آدمیوں کے ذریعے سے قتل کروا دیا۔ قاتل موٹے دماغ کے جاہل آدمی تھے۔ وہ سطحی نظروں سے کمرے کی تلاشی لے کر چلے گئے، حالانکہ رقم وہیں پر موجود تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 لاکھ روپے کہاں گئے؟ صفدر حسین کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا اور گھڑی کا کیا چکر تھا؟ بہتر ہوگا کہ اس کا حال صفدر حسین کے الفاظ میں ہی پیش کیا جائے۔ ہاں، البتہ یہ بتا دوں کہ چونکہ پولیس نے تمام الزامات واپس لے لیے تھے، اس لیے عدالت نے اسے اور شاکر علی پان فروش کو باعزت بری کر دیا۔ اگلے روز صفدر حسین میرے دفتر آیا اور 100 کے نوٹوں کی گڈی میرے سامنے پھینک دی۔ پھر بولا، بیگ صاحب، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کیس چھوٹا ہو یا بڑا، وکیل ضرور کر لینا چاہیے۔ اس گڈی میں سے جتنی فیس چاہیں لے لیں۔ میں نے گڈی دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور کہا، تمہارے بارے میں اب مجھے بھی شک ہو چلا ہے۔
पुलिस ने तुम्हारे ज़राए आमदनी के बारे में जिन शकूक का इजहार किया था वो ठीक ही मालूम होते हैं। साबित करें, उसने कहा। 700 रुपये माहवार तनख्वाह पाने वाले शख्स के हाथ में 10,000 रुपये की गड्डी देखकर, वकील साहब, आप कानूनी मिल्कियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। किसी की माली हैसियत अदम मिल्कियत का जवाज़ नहीं बन सकती। हो सकता है कि वो चीज़ इससे किसी ऐसे ज़रिए से मिली हो जिसके ज़ाहिर करने से इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती हो। मुझे हंसी आ गई। ये वो अल्फाज थे जो जज साहब ने इसके सवाल का जवाब देते हुए कहे थे। मैंने नोटों की गड्डी उठा ली और अपनी फ़ीस निकालकर बाकी रकम वापस कर दी। मेरा तो ख्याल था कि आप पूरी गड्डी रख लेंगे। मेरी फ़ीस पूरी हो गई है। कुछ पैसे तुम्हारे अब्बा दे गए हैं। और हाँ, तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है? अस्पताल से आने के बाद पहले से ज़्यादा फिट हो गए हैं। पूरे महल्ले में दंदनाते फिर रहे हैं। फिर वो नोटों की तरफ देखते हुए बोला, कुछ पैसे और ले लें, स्मगलरों का माल जायज़ होता है। क्या मतलब? क्या तुम स्मगलिंग करते हो? तौबा तौबा, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला। ये क्या कह दिया आपने बेग साहब? मैं पूरी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। स्मगलरों, रिश्वतखोरों और मुनाफाखोरों की बात और है। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात नहीं समझे। वाकई नहीं समझा। इसके होठों पर मायनाखेज़ मुस्कुराहट नमूदार हो गई। बोला, मैं इशारों में बात करूँगा, समझना आपका काम है। जब होशियार आदमी सफ़र पर निकलता है तो सारे पैसे एक जगह नहीं रखता। अगर जेब कट जाए या सूटकेस चोरी हो जाए तो रकम का एक हिस्सा जाता है, एक हिस्सा बच जाता है। उमर दराज खान भी होशियार था। इसने सारी रकम एक जगह रखने के बजाय इसे इधर उधर फैला दिया। 25,000 होने वाले ससुर को दिए, 50,000 अपने बाप को दिए और 25,000 से एक कार बुक कराई। ये हुए 1 लाख। बाकी बच्चे 1.5 लाख रुपए। इसके इसने 3 मसावी हिस्से किए और घर के अंदर 3 मुख्तलिफ जगहों पर छुपा दिए। 100 रुपये वाली 5 गड्डियाँ छुपाने के लिए ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन ये जो मोटी सी कानून की किताब आपके शेल्फ पर पड़ी है, इसके सफ़ात को दरमियान से काट कर 5 गड्डियाँ इसके अंदर भी छुपाई जा सकती हैं। लेकिन हुआ ये कि पुलिस को सिर्फ 2 जगहों से रकम मिली। 2 जगहों से? मैंने कहा। तुम्हारा मतलब है कि 50,000 एक जगह से और 50,000 दूसरी जगह से? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। सिर्फ 2 जगह से। तीसरी जगह पहले ही खाली की जा चुकी थी। लेकिन पुलिस ने तो सिर्फ 50,000 रुपये बरामद किए थे। वो मायनाखेज़ अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, थोड़ा बहुत पर्दा भी रखना चाहिए। स्मगलरों का माल जायज़ होता है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि तीसरी जगह पहले ही खाली की जा चुकी थी? मैंने पहले ही कह दिया था कि बात इशारों में होगी। मैंने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और कहा, ओह, मैं समझ गया, रकम तुमने चोरी की थी। छोड़ें, इसने मेरी बात का बुरा नहीं माना। बारी सबूत आपकी गर्दन पर है। फिर वो नोटों को सूंघते हुए बोला, इनमें से हीरोइन की बू नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी इस बात की हौसला अफजाई नहीं कर सकता। आप मेरी हौसला शिकनी भी नहीं कर सकते। चोरी बहुत बुरी चीज़ है सफदर मियाँ। स्मगलिंग, रिश्वत और मुनाफाखोरी इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, इसने कहा। इसमें भी एक इशारा है। अब मुझे यकीन हो गया कि वो खड़ी वाकई उमर दराज खान की थी। मैं आपके यकीन को मुतज़लज़ल करने की कोशिश नहीं करूँगा। वो पान फरोश बीच में कैसे आ गया? सारा हंगामा इसी की वजह से शुरू हुआ था। इसने इत्तेफाक से मेरे पास खड़ी देख ली थी। वो 2 रोज़ तक मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहा था। ज़बान बंद रखने के 2,000 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा, प्यारे, फांसी चढ़ जाना मंजूर है, ब्लैकमेल होना मंजूर नहीं। सफदर, तुम बड़े अच्छे वकील बन सकते हो। मैंने कहा, तुम ये धंधे छोड़ दो और LLB कर लो। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे मुझे काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। सफदर हुसैन आजकल LLB के आखिरी साल में है और तवक्को है कि वो बहुत अच्छा वकील साबित होगा।